یہ انسانی حقوق کے لیے بہت ہی ایک خطرناک صورتحال ہوگی، کیونکہ ایک تو یہ کہ اس سے شہریوں کی پریویسی جو ہے وہ متاثر ہوگی، شہریوں کی ڈگنیٹی اس سے متاثر ہوگی، اور انڈائریکٹلی طور پہ یہ انسانوں کی جو آزادی اظہار رائے کی آزادی ہے یہ اس کو بھی متاثر کرے گا، جو ہماری فری سپیچ ہے یہ اس کو ختم کرے گا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس قانون کو جو اب جس کو قانونی حیثیت دی گئی ہے، کہ یہ جو اس کے اوپر ہماری انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ لوگوں کی جن کو آڈیو لیکس کہا جاتا تھا یا ویڈیو لیکس کہا جاتا تھا، جو کہ ہم بہت ہی اس کے بارے میں کنسرن تھے کہ جہاں پہ عام لوگوں کو اور خاص طور پہ سیاستدانوں کو جو اکراس پارٹیز لوگوں کی ویڈیوز لیک ہوئیں، وہ بہت ہی ایک سنگین ہمیں لگتا تھا کہ ایک عمل تھا، اور اس کو ایک نارملائز کر دیا گیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس وقت ریاست کو اس کے بارے میں نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ریاست تو کر رہی تھی، خیر انہوں نے کیا نوٹس لینا تھا، یا کم از کم ہماری عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، ہماری سول سوسائٹی کو، ہماری عدلیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے تھا، یہ سوالات اس وقت اٹھنے چاہیے تھے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ جو ہے اب کیونکہ یہ سارا جو اس کا تناظر ہے وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس کے حوالے سے ہوا، اور وہاں پہ اس کی غیر قانونی حیثیت کی نشاندہی کی گئی، تو اس کے لیے یہ قانون لے آیا گیا۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب عدلیہ جو ہے وہ خود اس کی زد میں ہے اور ان کی ڈیفیمیشن ہو رہی ہے، تو اب انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اچھا یہ جو سوالات ہیں ان کو اٹھایا جائے۔ لیکن جس وقت پولیٹیشنز جو تھے ان کی ویڈیوز سامنے آ رہی تھیں، اور ایک جمہوری ملک میں یہ شرمناک تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے تھا۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو ریاست میں آلریڈی ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی غیر قانونی کام ہے اس کی نشاندہی کی جاتی ہے تو فوراً ہی اس کا کوئی نہ کوئی قانونی جواز فراہم کیا جاتا ہے، اس کو ایک لیگل کور دینے کی کوشش کی جاتی ہے قانون کی صورت میں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے اسمبلی میں کہ یہ صرف دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شہریوں کا، ہماری جو سیاسی لوگ ہیں، جو سیاسی اپوننٹس ہیں، ان کا ریاست کے ساتھ ایک اعتماد کا فقدان ہے، اور اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ماضی میں کیسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ تو ان واقعات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو قانون ہے جو بظاہر دہشت گردوں کے لیے یا مجرموں کے لیے استعمال ہوگا، یا پھر ایک ریاست مخالف عناصر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، نیشنل سیکیورٹی کا، قومی سلامتی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ماضی میں بہت زیادہ سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ایک ہماری انگزائٹی کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن ہماری جو تاریخ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، کہ وہ تو ہمیشہ سے آزادی اظہار رائے کے لیے کچھ قوانین بنتے رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ ویزیبل کا نظر آتے ہیں، کچھ ایسے ڈائریکٹیوز ہیں، کچھ جو ہیں وہ انویزیبل ہیں۔ آپ 50 کی اور 60 کی دہائی سے اگر دیکھ لیں، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس دیکھ لیں، پریس ایڈوائس دیکھ لیں، تو یہ ہمیشہ سے آزادی اظہار رائے کے خلاف رہی ہے یہ ریاست، اور اب جو ہے یہ بہت اوورٹلی یہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ریاست جو ہے کیونکہ یہ مسائل جو ہیں یہ کچھ سامنے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، تو جیسے جیسے یہ ریاست کے مسائل جو نقائص ہیں ریاست کے وہ سامنے آ رہے ہیں، تو جو ہے وہ ان کی انگزائٹی بڑھ رہی ہے، ایسے ایسے یہ قوانین بھی بنتے جا رہے ہیں، اور جو ٹویٹر کا جو بین ہے، ہم نے جیسے پہلے کہا کہ وہ بھی اس میں بھی قومی سلامتی کا ہی ایکسکیوز لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بالکل آزادی اظہار رائے کے لیے اس پہ قدغن لگانے کا ایک بہت بڑا باعث ہے، کیونکہ ہمارے جیسے کانٹیکسٹ میں، ہمارے جیسے ملک کے کانٹیکسٹ میں آہستہ آہستہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر پابندیاں بڑھتی گئی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پرنٹ کے اوپر بڑھیں، اس کے بعد الیکٹرانک پہ بڑھیں،
پھر ڈیجیٹل کے لیے انہوں نے قوانین لانے شروع کر دیے، پھر سوشل میڈیا کے لیے قوانین لانے شروع کر دیے. ہم ایسی اسپیکولیشنز بھی سن رہے ہیں کہ ایک فائر وال لائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں ایک ڈیفیمیشن ایکٹ لایا گیا ہے جو بھی آزادی اظہار رائے کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ ضرب لگے گی اس سے. یہ جو ہے یہ بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ بہت زیادہ ہماری جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیسمزم کے لیے کا باعث بھی بن رہا ہے ہمارے لیے، کہ کوئی ہمیں امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. تو جو ڈائسنٹ ہے، جو ریزسٹ کرنا ہے، وہ سول سوسائٹی کی طرف سے آ رہا ہے، صحافیوں کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ شامل ہو رہی ہیں. اور ہم نے جو پچھلے 1-1.5 سال کے واقعات ہیں خصوصی طور پہ، جہاں پہ ایک سیاسی جماعت کو جس طرح ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ریئلائزیشن کہ اکٹھے ہو کے ہمیں جو ہے وہ سیاسی نظام کو مضبوط کرنا ہے، اس کی بجائے سیاسی جماعتیں، جو کہ عمومی طور پہ ہمارے ملک میں یہی ایک رویہ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہیں، اور اب ان قوانین کی صورت میں وہ اور بھی زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسے قوانین بنانا شروع ہو گئی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو ابھی آپ جس ڈائریکٹو کا ذکر کر رہے ہیں، جس SRO کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو PDM کی حکومت تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ISI کو پرائم منسٹر نے ایک ڈائریکٹو کے ذریعے سول سرونٹس کی پروموشن کے اندر ان کا رول جو ہے اس کو سٹیٹ کیا کہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی. پچھلے سال اسمبلی کی تحلیل سے فوراً پہلے جو ایک بہت سارے قوانین لائے گئے، اس کے اندر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کی گئی، اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی شہری کے گھر بغیر وارنٹ کے داخل ہو سکیں گے. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جو کہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے ہماری اسپیشلی ہماری انسانی حقوق کی صورتحال کے لیے، اور ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی انسانی حقوق کو یقینی بنا سکتی ہے. اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو انسانی حقوق کو انشور کرنا ناممکن ہوگا.